السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اور آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بڑی نورانیت محسوس ہوگی، کیونکہ ہم ایک عظیم ہستی کے بارے میں آج تذکرہ کریں گے اور ان کے حالات زندگی کو آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ وہ کوئی اور نہیں، اسلامی تاریخ کی بہت بڑی ہستی ہیں، اور ان کا نام ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم مختصر آپ کے سامنے حالات بیان کریں گے۔ تو دوستو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد اور ان کے والد کا نام اسماعیل تھا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سن 194 ہجری میں بخارا میں پیدا ہوئے تھے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بہت بڑے محدث تھے، اور والد چونکہ محدث تھے اس وجہ سے کریم ابن کریم ان کو کہا جاتا ہے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے والد بھی حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے اور ان کے والد بھی پیغمبر تھے، جس طرح وہ کریم ابن کریم تھے، اور اسی طرح حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی کریم ابن کریم ان کو کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی جو ہے وہ ان کی کرامات سے اور مختلف ان کے بہترین واقعات سے جو ہے نا وہ بھرپور ہے، اور ان کے جو واقعات ہیں نا ان کے بچپن سے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی وہ بچپن میں ہی تھے کہ سب سے پہلے تو ان کے والد صاحب کا جو نا انتقال ہو جاتا ہے، اور ان کے والد ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور والدہ جو نا ان کی تربیت کرتی ہے۔ ان کی والدہ بھی جو نا وہ بہت بڑی عبادت گزار، تہجد گزار اور بڑی برگزیدہ خاتون تھیں، اور اپنے بچے کی پرورش کر رہی تھیں۔ اسی دوران بچپن میں ہی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی چلی جاتی ہے۔ تو جب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی چلی جاتی ہے تو والدہ بہت پریشان ہوتی ہے کہ بھائی ایک تو باپ کا سایہ دور ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ بچپن سے ہی جو ہے وہ بیٹا اس کی بینائی چلی گئی ہے۔ تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اور صبح شام جو ہے وہ دعا کرتی ہے اپنے بیٹے کے بارے میں کہ بھائی میرا بیٹا جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ ایک دن ان کی والدہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ جو یہ فرما رہے تھے کہ جاؤ اور تمہارے بیٹے کو جو ہے وہ اللہ پاک نے صحت دے دی اور اس کی بینائی واپس کر دی۔ تو یہ کہنا تھا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کی والدہ نے صبح اٹھ کے دیکھا تو ان کی بینائی جو ہے وہ بالکل صحیح سالم تھی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی صرف 11 سال کے تھے۔ اس وقت کا ایک بڑا بہترین واقعہ ان کا چل رہا ہے، اور بخارا میں اس وقت بڑے بڑے محدثین اپنا درس دیا کرتے تھے۔ امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے حدیث کی دنیا میں، تو ان کا حلقہ درس تھا، اور ہزاروں ان کے شاگرد جو ہے وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک حدیث کی روایت بیان کی، سفیان عن ابی الزبیری عن ابراہیم۔ جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی تو امام بخاری رحمۃ اللہ جس وقت صرف 11 سال کے تھے، وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا استاذ، اے میرے استاد، اے محدث، یہ اس حدیث کی روایت جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے۔ اتنا بڑا مجمع تھا، اور سب کے سامنے اپنے استاد کو اس طرح کہنا یہ بہت بڑا دل گردے کا کام ہے، اور استاد بھی حیران ہوا، تعجب ہوا، اور تھوڑے سے پریشان بھی ہوئے کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، میں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں اور یہ چھوٹا سا کم سن سا 11 سال کا بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ استاد جو ہے نا وہ آپ کی یہ حدیث اور یہ روایت جو ہے نا وہ درست نہیں ہے۔ تو استاد نے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے کان میں آ کے کہا کہ یا استاد آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے پاس جو اس کتاب کی جو اصل ہے نا آپ وہ جا کے دیکھ لیجئے گا۔ تو امام داخلی رحمۃ اللہ اپنے گھر جاتے ہیں، اور گھر جا کر جو ہے وہ کتاب کو کھولتے ہیں تو اس میں وہی بات لکھی ہوئی ہوتی ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے بیان کی ہوتی ہے۔ تو پھر انہوں نے جو ہے وہ اگلے دن کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں یہ اس طرح ہے، لیکن تم جو ہے نا وہ صحیح حدیث بیان کرو۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی ابو الزبیر نے ابراہیم سے روایت نہیں کی ہے، بلکہ یہ حدیث کی روایت جو ہے نا اس طرح ہے، عن سفیان عن ابی الزبیری وہو ابن عدی عن ابراہیم۔ تو اس طرح جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے صحیح حدیث جو ہے وہ صحیح متن اور صحیح سند کے ساتھ جو ہے نا وہ صحیح حدیث بیان کی ہے۔ تو یہ صرف 11 سال کی عمر میں حدیث پر اتنی پختگی اور اتنا دسترس جو ہے وہ ایک کمال کا تھا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو یادداشت ہے، ان کا جو حافظے کا کمال تھا، وہ 11 سال سے جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اچھا، شروع میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بچپن میں جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی چلی گئی تھی، تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کو بینائی اللہ پاک نے واپس کی تھی۔ تو اس کی کرامت ایک یہ بھی تھی، اور ان کی یہ کرامت تھی کہ انہوں نے تاریخ کبیر، ان کی ایک تصنیف ہے، اس کو انہوں نے صرف چاندنی راتوں میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر، صرف چاندنی راتوں میں، یعنی جس راتوں میں چاند پورا ہوتا ہے، تو ان راتوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے چاند کی روشنی میں یہ کتاب انہوں نے مکمل طور پر تصنیف کی ہے۔ یہ بھی ان کی ایک کرامت ہے کہ صرف چاندنی راتوں میں کس طرح کوئی ایک بندہ جو ہے وہ اپنی پوری کتاب جو ہے وہ تصنیف کر سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ہم اثر تھے، ان کے کلاس فیلو تھے، ان کا نام تھا حاشد ابن اسماعیل۔ حاشد ابن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ میں ہم نے جو ہے نا وہ ایک
بہت بڑے محدث کے درس میں ہم شامل ہوا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کچھ لکھا نہیں کرتے تھے۔ 16 دن کے بعد میں نے کہا کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہو، آپ نے تو ایک لفظ بھی نہیں لکھا، تو آپ کیا آپ نے تو سارا علم آپ سمجھ لو آپ نے صرف سنا ہے اور آپ نے یادداشت اور اس کو سیو بھی نہیں کیا، اس کو محفوظ بھی نہیں کیا، تو آپ کیا کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ چلو بھائی ایک کام کرتے ہیں، آپ نے جو کچھ لکھا ہے وہ آپ میرے سامنے لے کر آؤ۔ تو حاشد ابن اسماعیل جو ہے وہ سارا اپنا لکھا ہوا جو ہے نا وہ سامنے لے کر آتے ہیں، اور تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے پہلے دن سے لے کر 16ویں دن تک انہوں نے جتنی حدیثیں یاد کی تھی سندات کے ساتھ اور تمام طرق کے ساتھ جو ہے نا وہ حاشد ابن اسماعیل کو انہوں نے ساری حدیثیں سنائی۔ اور حاشد ابن اسماعیل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ کمال حافظہ، تقریباً 15,000 حدیثیں انہوں نے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک کی سنا دی۔ انہوں نے تو صحیح سنائی، اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ جو کچھ ہم نے لکھ کے رکھا تھا تو ہمیں بھی جو کچھ ہم نے لکھا تھا اس میں تصحیح کرنے کا موقع ملا۔ جیسے جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ویسے ویسے ہم اس کی تصحیح کیا کرتے تھے۔